پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا مکہ کی پاک سرزمین پر امام حسین علیہ السلام کے قتل کی سازش پروان چڑھنے لگی۔ کوفہ میں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 18,000 افراد نے بیعت کی اور یزید کے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ کوفہ میں لوگ امام حسین علیہ السلام کے نمائندے کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ یہ خبر یزید کے تخت کے لیے خطرہ تھی۔ وہ فوراً بلاتا ہے سر جان بن منصور رومی کو، باپ کا پرانا مشیر، جو سیاست کو شطرنج کی چالوں کی طرح دیکھتا تھا۔ یزید نے کہا کوفہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، کیا کیا جائے؟ سر جان نے چند لمحے خاموشی سے سوچا اور پھر ایک نام لیا، عبید اللہ ابن زیاد۔ یہ وہی تھا جو پہلے یزید کی ولی عہدی کا مخالف رہ چکا تھا۔ سر جان نے ایک پرانا خط پیش کیا، امیر معاویہ کا لکھا ہوا، جس میں ابن زیاد کو کوفہ کی ولایت سونپنے کا ذکر تھا۔ یزید نے فیصلہ کر لیا ذاتی اختلافات کو وقتی طور پر دفن کر کے ابن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفے کا بھی گورنر بنا دیا جائے۔ لیکن ساتھ میں جو خط لکھا وہ ایک سیاسی حکم نہیں تھا، وہ ایک ایسا زہر آلود فرمان تھا جو تاریخ اسلام کے سیاہ ترین باب کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یزید نے ابن زیاد کو لکھا کہ اہل کوفہ حسین ابن علی علیہ السلام کے بیعت پر متفق ہو رہے ہیں۔ میرا خط ملتے ہی کسی تاخیر کے بغیر کوفہ جاؤ، اپنے کام میں سستی نہ کرنا اور حکم نہ ماننے والوں کو قتل کر دینا، اور مسلم بن عقیل کو قتل کر کے ان کا سر میرے پاس بھیج دو۔ یہ فیصلہ ابن زیاد کے لیے خلاف توقع تھا، لہذا حکم ملنے پر فوری طور پر کوفہ روانہ ہو گیا۔ قادسیہ کے مقام پر پہنچتے ہی ابن زیاد نے ایک چالاک اور فیصلہ کن اقدام کیا۔ اس نے اپنا حلیہ بدل لیا، چہرے کو نقاب سے ڈھانپ لیا۔ جب وہ راستوں سے گزرا تو اہل کوفہ اسے دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ نعرے بلند ہونے لگے، دروازے کھلنے لگے، آنکھیں بچھنے لگیں، مگر جب وہ دارالعمارہ یعنی اس وقت کے گورنر ہاؤس کے قریب پہنچا تو کسی نے اس کو پہچان لیا اور پکارا، وعدہ اللہ شریک کی قسم، یہ حسین علیہ السلام نہیں۔ ابن زیاد دارالعمارہ میں داخل ہوا۔ اگلی صبح اس کی آواز مسجد کوفہ میں سنائی دی۔ اس نے یزید کی طرف سے خود کو نیا گورنر مقرر کیے جانے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی یہ وارننگ دی کہ اس کے ساتھ جو ہوگا وہ انعام پائے گا اور جو مخالفت کرے گا عبرت کا نشان بنے گا۔ جب مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کی خفیہ چالوں اور سازشوں کی اطلاع ملی تو انہوں نے حالات کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے مختار کے گھر کو چھوڑ دیا اور ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ہانی کوفہ کے معزز اور بزرگ ترین افراد میں شمار ہوتے تھے، قرآن کے قاری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور امیر المومنین علی علیہ السلام کے وفادار ساتھی تھے۔ اور جب انہوں نے جناب مسلم کو پناہ دی تو یہ ایک عام میزبانی نہ تھی، یہ ایک اعلان تھا، ایک مزاحمت کی بنیاد۔ اس وقت ان کی عمر 90 برس تھی، مگر جذبہ ایسا کہ جوانوں پر بھاری پڑا۔ ابن زیاد کو جناب مسلم کے ٹھکانے کی خبر ہو گئی، مگر وہ جانتا تھا کہ ہانی کے گھر میں چھپے مسلم کو گرفت میں لینا آسان نہیں ہوگا۔ اگر طاقت استعمال کی گئی تو کوفہ میں بغاوت کی چنگاری شعلہ بن سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے مکاری کو ہتھیار بنایا۔ پہلے مختلف حربے استعمال کر کے مخالفین کی طاقت کو کمزور کیا اور پھر وار کیا۔ دارالعمارہ میں ہانی کو بلا کر گفتگو کے پردے میں دھمکی دی، پھر سیدھا سوال داغا، مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو۔ ہانی نے انکار کیا تو جواب میں زد و گوب کر کے زندہ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ابن زیاد شہر کے معززین کو ساتھ لے کر دارالعمارہ سے باہر نکلا، منبر پر چڑھا اور تقریر کی۔ لیکن جیسے ہی فضا میں ایک صدا گونجی، مسلم بن عقیل آ گئے، تو ابن زیاد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہڑبڑا کر دارالعمارہ میں واپس بھاگا اور فوراً تمام دروازے بند کر دیے۔ کوفہ کی فضائیں بدلنے کو تھیں، مگر فیصلہ ابھی باقی تھا۔ منگل 8 ذی الحجہ 60 ہجری کوفہ میں خاموش بغاوت نے بیداری کا روپ دھار لیا۔
یہ وہ دن تھا جب حضرت مسلم بن عقیل نے واضح طور پر ابن زیاد کے خلاف مقابلے کا آغاز کیا۔ اسی دن دور مکہ میں امام حسین علیہ السلام نے بھی حج کو عمرے میں بدل کر عراق کے سفر کا ارادہ فرمایا، کیونکہ یہ وقت تھا وعدے کو نبھانے کا، حق کی حمایت میں نکلنے کا اور ظلم کے تخت کو چیلنج کرنے کا۔ دوسری طرف یزید ایک ایک پل کو خونی منصوبوں میں بدلنے کو بےتاب تھا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا قافلہ شہر مکہ سے باہر آیا، والی مکہ عمرو بن سعید نے اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو ایک دستے کے ساتھ بھیجا کہ وہ حسین علیہ السلام کو جانے سے روک لے۔ وہ لوگ آئے اور آپ سے کہا کہ واپس پلٹیں۔ امام حسین علیہ السلام نے انکار کرتے ہوئے سفر کو جاری رکھا۔ اسی پر والی مکہ کا دستہ حسینی گروہ سے متصادم ہو گیا اور حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے شدت کے ساتھ ان سے مزاحمت کی۔ دونوں گروہوں نے مزاحمت کے وقت تازیانوں کا استعمال کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام چلتے رہے تو گروہ مخالف نے انہیں مخاطب کیا، اے حسین، آپ اللہ سے نہیں ڈرتے کہ جماعت سے خارج ہو رہے ہیں اور امت میں افتراق پیدا کر رہے ہیں؟ آپ نے جواب میں آیت کی تلاوت فرمائی، میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، میں جو کر رہا ہوں اس سے تم آزاد ہو اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں۔ ادھر کوفہ کی گلیوں میں اسی دن جناب مسلم بن عقیل ابن زیاد کے لشکر کے سامنے سینہ سپر تھے۔ جناب مسلم بن عقیل کو ہانی بن عروہ کی گرفتاری اور قید کی خبر ملی تو صبر کا دامن چھوڑا نہیں، لیکن حق کا پرچم ضرور بلند کر دیا۔ انہوں نے وفادار قبائل اور باوفا ساتھیوں کو ساتھ لیا اور دارالامارہ کی طرف پیش قدمی کی۔ کچھ ہی دیر میں مسجد کوفہ اور بازار وفاداروں سے چھلکنے لگے۔ فضا لبیک یا حسین علیہ السلام کی صداؤں سے گونج پورا قصر محاصرے میں آ چکا تھا۔ لوگ غیظ و غضب سے پتھر برسا رہے تھے۔ ابن زیاد کی آنکھوں میں شکست کا خوف جھلکنے لگا تھا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ ایک بار پھر مکاری سے امان کا پرچم بلند کیا، پھر ایک نفسیاتی کھیل کھیلا۔ اعلان کیا گیا کہ شامی فوجیں کوفہ پہنچنے والی ہیں، تمہاری عورتیں، تمہارے بچے قیدی بنیں گے اور شام کے سپاہی انہیں مال غنیمت کی طرح لوٹ لیں گے۔ یہ اعلانات بار بار دہرا کر عوام کے دل میں خوف کا بیج بویا گیا، حتیٰ کہ مغرب قریب آتے آتے 4000 کے جمع غفیر میں سے صرف 300 باقی بچے۔ باقی سب خوف، فریب اور فتنہ کے سامنے ہار گئے، اور پھر یہ تعداد مزید کم ہوتی گئی۔ لوگ ساتھ چھوڑتے گئے۔ وہ جن کے نعروں سے شہر گونجتا تھا اب ان کے دروازے بھی بند ہو چکے۔ جب آپ باب کندہ سے باہر نکلے تو تنہا تھے، نہ کوئی راہ دکھانے والا، نہ کوئی در کھولنے والا۔ اسی تنہائی میں سعید بن حنف سامنے آیا اور خاموشی سے محمد بن کثیر کے گھر لے گیا۔ محمد بن کثیر اس وقت وفا کا استعارہ بنا۔ اس نے آپ کو اپنے گھر کے محفوظ ترین گوشے میں چھپا لیا، مگر یہ سکون لمحاتی ثابت ہوا۔ ابن زیاد کو خبر ہو گئی۔ مسلم ہاتھ نہ آئے، لیکن محمد بن کثیر اور ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر جناب مسلم تک پہنچی تو محمد بن کثیر کا گھر بھی چھوڑ دیا۔ ایک بار پھر وہی تنہائی، وہی سناٹا اور وہی جستجو۔ گلیوں سے گزرتے ہوئے مسلم کی نگاہ ایک ایسے گھر پر پڑی جس کے دروازے پر طوا نامی ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی۔ طوا نے اندر سے پانی لا کر آپ کی خدمت میں حاضر کیا۔ جب خاتون کو یہ پتا چلا کہ آپ جناب مسلم ہیں تو مسلم کو ایک کمرے میں لا کر بٹھایا۔ خاتون کا بیٹا واپس آیا تو اسے خبر ہوئی۔ خبر ابن زیاد تک بھی پہنچ گئی۔ جناب مسلم کا گھیراؤ ہوا، لیکن آپ نے غضبناک شیر کی طرح حملہ کیا اور اتنی شدت سے انہیں تلواروں سے پیچھے دھکیلا کہ سارے حملہ آوروں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ جب جناب مسلم نے بہت سے افراد کو قتل کر دیا تو اس کی اطلاع ابن زیاد کو پہنچی۔ ابن زیاد نے پیغام بھجوایا کہ اسے امان دے کر گرفتار کرو۔ جناب مسلم بھی زخموں سے بے حال ہو چکے تھے۔ محمد بن اشعث نے وعدہ کیا کہ آپ امان میں ہیں، تاہم امان دے کر جب جناب مسلم سے تلوار لے لی گئی تو آپ کو یقین ہو گیا ابن زیاد قتل کرا دے گا۔ پھر آپ نے محمد بن اشعث کی طرف
رخ کر کے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ کار خیر انجام دے سکتے ہو کہ حسین علیہ السلام کی طرف کسی کو روانہ کر دو جو میری طرف سے حسین کو پیغام پہنچا دے، اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حسین تمہاری طرف یعنی کوفہ کی طرف آنے کے لیے چل پڑے گی۔ جناب مسلم شدید پیاسے تھے اور دارالعمارہ کے دروازے پر ٹھنڈے پانی کا ظرف رکھا ہوا تھا۔ آپ نے بلند آواز میں کہا کہ مجھے پانی پلا دو۔ عمرو بن حریث نے اپنے غلام کو بھیجا، وہ پانی لے کر آیا اور ایک پیالے میں ڈال کر جناب مسلم کو دیا۔ جناب مسلم نے پیالہ اپنے ہاتھوں میں لیا، پانی پینا چاہتے تھے کہ پیالہ آپ کے دہن کے خون سے بھر گیا۔ ابن زیاد نے سفاکی سے حکم دیا، مسلم کو چھت پر لے جاؤ، ان کا سر کاٹ دو اور لاش قصر سے نیچے پھینک دو۔ جناب مسلم دل میں یقین، لبوں پر تکبیر، زبان پر استغفار اور صلوات کے ورد کے ساتھ سر جھکائے، مگر دل بلند کیے دارالعمارہ کی چھت کی طرف بڑھتے گئے۔ ہر قدم گویا شہادت کے سنگ میل سے گزر رہا تھا۔ چھت پر پہنچتے ہی ظلم نے اپنا وار کیا، جناب مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور پھر آپ کا بے گناہ بے جرم جسم قصر سے نیچے پھینک دیا گیا۔ مگر وقت نے گواہی دی کہ جو جسم نیچے گرا تھا وہ تاریخ کے دل پر ہمیشہ کے لیے بلند ہو گیا۔ 8 ذی الحجہ 60 ہجری میں جناب مسلم نے جنگ شروع کی اور 9 ذی الحجہ 60 ہجری حسین مکہ سے نکل کر وادی غربت میں راستہ طے فرما رہے ہیں۔ مکہ کے قیام کے دوران آپ کے پاس حجاز اور بصرہ کے چند افراد جمع ہو گئے تھے۔ یہ آپ کے اہل خاندان اور موالیوں کے علاوہ تھے۔ ایک جمع غفیر، ایک انبوہ کثیر۔ کچھ لوگ سلطنت کی امید میں ساتھ ہوئے، کچھ دلوں میں محبت اور عقیدت کے چراغ لے کر امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہوئے۔ کاروان وفا کوفہ کی سمت رواں ہو چکا تھا، مگر کوفہ اب وہ کوفہ نہ رہا۔ ہوا کا رخ بدل چکا تھا اور وفا کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ ابن زیاد نے یزید کو ایک خط روانہ کیا۔ وہ خط نہیں، فخر کا ایک خونی نوشتہ تھا اور ساتھ تھے 2 مقدس سروں کے نذرانے، جناب مسلم اور جناب ہانی کے سر۔ جناب مسلم اور جناب ہانی کے سر دمشق پہنچنے پر یزید نے ان سروں کو شہر کے دروازے پر لٹکانے کا حکم دیا تاکہ اقتدار کے نشے میں یہ ظلم کا جشن سب دیکھیں۔ اور ادھر کوفہ میں درندہ صفت ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان دونوں شہیدوں کے پاؤں میں رسی باندھ کر انہیں بازاروں میں گھسیٹا جائے اور پھر ان کے جسموں کو دار پر لٹکا دیا جائے۔ یہ پہلا موقع تھا جب بنی ہاشم کا کوئی سر دمشق بھیجا گیا اور پہلا موقع تھا جب کسی ہاشمی کا جسم دار پر آویزاں کیا گیا۔ یزید نے اس خط کے جواب میں یہ تحریر کیا، تم ویسے ہی ہو جیسا میں چاہتا تھا۔ مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ حسین علیہ السلام عراق کی طرف چل پڑے گی۔ تم مسلح افراد اور نظر رکھنے والے جاسوسوں کو رستے پر معین کر دو اور جس کے متعلق بھی کوئی بدگمانی یا شبہ ہو اسے گرفتار کر لو یا قتل کر دو۔ اس کے بعد کوفہ میں سخت گیری اپنی انتہاؤں کو چھونے لگی۔ جیل خانے قیدیوں سے بھر گئے، ہر گلی نگرانی میں تھی، ہر دروازہ مشکوک ہو گیا، ہر سایہ خوف بن گیا۔ کوفہ کے داخلی و خارجی رستوں پر پہرے سخت کر دیے گئے اور ادھر امام حسین علیہ السلام خانوادہ رسالت کے چراغوں کے ساتھ کوفے کی طرف رواں دوا تھے۔ کربلا اب بپا ہونے والی تھی۔ اگلی ایپیسوڈ میں مکہ سے کربلا جاتے ہوئے کس منزل پر کون سا واقعہ رونما ہوا، امام حسین علیہ السلام کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر کس مقام پر ملی، کون وفا کی وعدے نبھاتا رہا اور کس نے بیچ رستے میں چھوڑ دیا، حر نے امام کا رستہ روکنے کے بعد کیا کہا۔